الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة یوسف. قال معاذ اللہ، کہا اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ معاذ یہ مصدر ہے، نون ہے، اصل معنی ہے نعوذ معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں. کس بات سے؟ ان کے ہم اللہ کی اس بات سے پناہ حاصل کرتے ہیں کہ نأخذ ہم لے لیں، پکڑ لیں، الا مگر من اس کو وجدنا پایا ہم نے، متاعنا سامان اپنا، عندہ پاس اس کے. اللہ کا ترجمہ مگر کیا ہے نا، اگر اس کو مگر کے بجائے سوائے کر دینا آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ ہم اللہ کی اس بات سے پناہ پکڑتے ہیں کہ ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے. ہم اللہ کی اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیں. یہ مراد ہے ان کا کہ معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی کہ اس کو پکڑ لیں سوائے اس کے کسی اور کو پکڑ لیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. اب اس میں ایک نکتہ ہے چھوٹا سا بڑا واضح کہ یوسف علیہ السلام نے، اگرچہ ان کو معلوم نہیں تھا اس سارے واقعہ کا، لیکن انہوں نے جس کے پاس سامان نکلا، اپنا پیالہ یا سا وہ پیمانہ نکلا، اس کو چور نہیں قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ چور کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں اپنے پاس، کیونکہ چور تھا بھی نہیں اور ابھی تک صرف پیالہ نکلا. اب چوری تو ثابت ہونی ہے عدالت میں جا کر کہ اس کی انٹینشن کیا تھی، کیا واقعتاً اس نے خود رکھا یا نہیں رکھا. تو یہ اعلیٰ احتیاط ہے. ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چور، لٹیرا، ڈاکو سب کچھ کرا فتوے سب پر دے دیتے ہیں. دیکھو یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کے اس سامان سے پیالہ نکل بھی آیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو یہاں چور نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جس کے پاس سے سامان نکلا، ہمارا پیالہ نکلا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ عدالت میں جا کر بات ثابت ہوگی کہ وہ چور ہے یا نہیں ہے، وہ پورے گواہیوں کے ساتھ پورے قانون کے مطابق، اس کے بعد وہ ثابت ڈکلیئر ہوگا. تو پہلے مرحلے میں ہی سب کچھ کہہ دینا کسی کو، یہ بہت بڑی جسارت ہے. حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، حالانکہ وہ اس وقت عزیز تھے، پوری اتھارٹی ان کے پاس تھی. تو اپنے باہمی معاملات میں، خاندانی معاملات میں، رشتہ داری کے معاملات میں یا سیاست میں بھی، جہاں بھی ہو، جب تک آپ کسی بات کے عینی شاہد نہیں، عینی شاہد، گواہیاں پوری موجود نہیں، کوئی ہمیں حق نہیں کہ کسی کے بارے ہم کوئی لفظ ایسا کہہ سکیں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں جس کے اپنے بھائی کے سامان سے پیالہ بھی نکل آیا، پھر بھی اس کو چور نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں پکڑیں گے. اننا بے شک ہم اذن تب
لظالمون، البتہ ظالم ہوں گے. تب تو ہم ظالم ہوں گے، پھر تو ہم بہت بڑے ظالم شمار ہوں گے اگر ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں جس کے پاس یہ ہمارا سامان برآمد ہوا ہو. تو یہ انہوں نے واضح کر دی کہ ہم اسی کو رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں رکھیں گے اپنے پاس. اور رکھنا کیوں تھا؟ خود انہوں نے بتا دیا کہ ہماری شریعت میں، یعنی ہماری شریعت سے مراد دین ابراہیم میں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور کس کے پوتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق کے بیٹے. اور یہ شریعت ابراہیم علیہ السلام کی چلی ہے. ان سے پوچھا گیا نا کہ تمہارے یہاں اس کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے کہ جو جس سے سامان برآمد ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، اس کی خدمت پر معمور کر دیا جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اس وقت یہی جزا اور بدلہ تھا. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پھر جب وہ بہت مایوس ہو گئے اس سے. استیأسا، یا عیسیٰ یئی اسو سے ہے، یا عیسیٰ یا حمزہ سین، یا عیسیٰ یئی اسو کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا. اور یہاں سین اور تا کا اضافہ ہوا، کئی بار پہلے تشریح ہم کر چکے ہیں. جب سین اور تا کا اضافہ ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے، معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. یا عیسیٰ یئی اسو کا معنی مایوس ہونا، اور استیأسا یستیأس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مایوس، یعنی بالکل جب حد درجہ مایوس ہو گیا. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب عزیز کسی صورت بھی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے گا، تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پھر جب وہ اس سے بہت مایوس ہو گئے، خَلَصُوا، تو الگ ہو گئے. خلاص، الگ ہو جانا. نجیہ، سرگوشی کرتے ہوئے، سرگوشی کے لیے، آپس میں سرگوشی کرنے کے لیے علیحدہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے. قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، جو ان میں سب سے بڑا تھا، اس نے کہا علم، کیا نہیں، تعلمو، تم جانتے، ان، بے شک، اباکم، تمہارے والد نے، قد، یقیناً، یا قد، تحقیق، اخذ، لیا تھا، علیکم، تم سے، موثقا، پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کے نام سے. تمہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ تمہارے والد یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ کے نام سے پہلے بھی آ چکا ہے، پختہ وعدہ لیا تھا. اور کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم اسے لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، انلیس کہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے جو تم گھیر لیے جاؤ. تو تمہارے باپ نے تم سے اسے پہلا وعدہ، بہت پختہ وعدہ لے رکھا ہے. وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، مَا فَرَّتُمْ، تم کوتاہی کر چکے، فی یوسف، یوسف کے معاملے میں. تو قرآن کریم میں بعض اوقات حروف زائدہ ہوتے ہیں، یہاں جو میم ہے یہ زائدہ ہے. وَمِن قَبْلُ فَرَّتُمْ فی یوسف اصل میں ہے، اور اس سے پہلے تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں. تو یہاں ماں زائدہ ہے. اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو، یعنی پہلے بھی تم نے زیادتی کی اور باپ کو تم نے دکھ دیا، غم دیا. اب بھی تم سے تمہارے باپ نے پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے نام کی قسم لے کر، اب پھر تم جو ہے اس وعدے کو توڑ رہے ہو، اب ان کے بیٹے کو واپس نہیں لے کر جا رہے. فلن ابرح الارض، تو ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، ہٹنا، ہلنا، ٹلنا، الارض، اس زمین سے. الارض سے یہاں مراد مصر کی سرزمین، میں نہیں مصر کی سرزمین سے ہٹوں گا، میں ادھر ہی رہوں گا. حتی، یہاں تک کہ یأذن لی، اجازت دے مجھے، ابھی میرا والد، او یا یحکم اللہ لی، فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے. جب تک میرا والد نے اجازت نہیں دیتا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. ہاں، یا اللہ فیصلہ کر دے، وہ کیا ہے، میرے بھائی کو اللہ بری قرار دے دے اور مجھے بھجوا دے اس کے ساتھ، یا مجھے موت دے دے، میں یہاں سے خود نہیں ہلوں گا. یا کوئی بھی ایسا فیصلہ اللہ میرے بارے کر دے، میں خود یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے ابو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ، بنیامین کو اگر نہیں چھوڑتے تم تو کم کم آ جاؤ، یا کوئی بھی اللہ میرے بارے فیصلہ کر دے جس کی بنا پر میں یہاں سے جا سکوں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے، سب فیصلہ کرنے والوں سے وہ بہتر ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم طرف اپنے والد کے. فقولوا، پھر تم کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. وما، اور نہیں، شہدنا، گواہی دی ہم نے، الا، مگر، بما، اس کی جو، علمنا، علم تھا ہمیں.
وما کننا اور نہیں تھے ہم للغیبی غیب کی باتوں کے حافظین حفاظت کرنے والے. تو یہ ان کا جو بڑا بھائی تھا اس کے برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کو مزید غم دوں اور میں باپ کا سامنا کیسے کروں گا. وہ پوچھے گا کہ تم نے پختہ وعدہ کیا تھا تم کیوں نہیں لے کے آئے. دل کی جو حمیت تھی غالب آ گئی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں ادھر ہی رہوں گا, ادھر ہی مجھے موت آ جائے یا جب تک مجھے باپ اجازت نہیں دیتا. اور باقی اس نے بھیج دیا اور کہا کہ آپ جا کر سب کو جا کر اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ اور سارے حالات بتا دو اور ساتھ یہ بتا دو کہ وما شہیدنا الا بما علمنا, کہ ہم نے خود نہیں دیکھا چوری کرتے اسے, ہاں ہمیں بتایا گیا ہے. تو علم ہونا اور چیز ہے, گواہی دینا اور چیز ہے. گواہی تب ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے کچھ چیز دیکھتا ہے. ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی, سنی سنائی بات ہے, ہمیں اس کا خود پرسنلی ایکسپیرینس نہیں ہے. اسی کہا کہ شہیدنا نہیں ہے, ہم وما شہیدنا, ہم نے اس کی گواہی نہیں دی, ہم نے خود دیکھا نہیں اس کو, لیکن ہمیں بتایا گیا. وما کننا للغیب حافظین, اور ہرگز نہیں ہم غیب کی باتوں کے لیے حافظین حفاظت کرنے والے. اس کے دو مفہوم ہیں اس جملے کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے, پختہ وعدہ کیا تھا نا, فلما آتوا موثقهم, جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا تو قال اللہ علی ما نقول وکیل, تو کہا ٹھیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو نگہبان مقرر کرتے ہیں. پختہ وعدہ دیا تھا, تو جو ہم نے پختہ وعدہ دیا تھا وہ ہم نے ظاہر کی بنا پر دیا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کل کو کیا حالات ہونے ہیں, ہم غیب جاننے والے نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کل کو یہی ہمارا بھائی چوری کرے گا اور چوری کی بنا پر پکڑ لیا جائے گا, ہمیں اس کے بارے پتا نہیں تھا. غیب کی باتوں کا ہمارے پاس علم نہیں تھا. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وما کننا للغیب حافظین, ہم غیب کی باتوں کے نگہبان نہیں, حفاظت کرنے والے نہیں. اور دوسرا جو اس نے چوری کی ہے نہیں چوری کی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے. تو یہ جو حالات ہوئے ہمیں ان حالات کا پہلے سے کچھ علم نہیں تھا کہ ایسے حالات آ جائیں گے. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ ایسے حالات ہوں گے, پتا ہوتا کہ ہمارا بھائی چوری کرے گا, تو ہم کبھی آپ سے ایسا وعدہ نہ کرتے. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہ اپنے ظاہری حالات کے مطابق کیا تھا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, اور پوچھ لیجئے, آپ پوچھ لیں, القریہ بستی سے, لفظی معنی قریہ بستی سے, القریہ سے مراد مصر کی سر بستی ہے, التی وہ جو کننا تھے ہم فیہا جس میں, جس بستی میں ہم تھے یعنی مصر میں, آپ اس بستی سے پوچھ لیں. تو مراد بستی والے ہیں, اصحاب القریہ مراد ہیں, آپ بستی والوں سے پوچھ لیں. والعیر, اور اس کی بھی تشریح پہلے ہم کر چکے ہیں, عیر سے اصل مراد وہ جانور جن پر جو قافلے میں ہوتے ہیں, خچر ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, ان کو عیر کہا جاتا ہے. تو مراد اصحاب العیر ہوتے ہیں, یعنی ان جانوروں والے جو ان جانوروں کو لے کر جا رہے ہوتے, قافلے والے مراد ہیں. اور آپ بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے, یا قافلے والوں سے پوچھ لیں, التی وہ جو اقبلنا آئے ہیں ہم فیہا جس میں, کیونکہ ان حالات میں لوگ تنہا سفر نہیں کرتے تھے, جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا, صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا, حالات بھی خراب ہوتے تھے. تو کئی لوگ مل کر قافلہ بنا کر سفر کیا کرتے تھے, تجارتی قافلے ہوتے تھے. تو اب چونکہ یہاں ایک واقعہ ہوا اور سب کے سامنے ہوا, تو جس قافلے والوں کے ساتھ مل کر ہم آئے ہیں مصر سے, ان سے پوچھ لیں آپ, یا جس بستی میں یہ واقعہ ہوا وہاں سارے حالات ہوئے وہاں سے پوچھ لیں. دو باتیں. تیسری بات, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں. تو دو تاکیدیں ہوگی نا, وَإِنَّا حرف تاکید بھی آ گیا اور لَصَادِقُونَ میں لام تاکید بھی آ گیا, تو یہ قسم کا معنی دیتا ہے. تین باتوں کے ذریعے انہوں نے اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی. کون سی؟ پہلا بستی سے پوچھ رہے ہیں, بستی والوں سے. دوسرا قافلے والوں سے پوچھ لیں. تیسرا قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل سچ بول رہے ہیں, کوئی ہماری بات میں جھوٹ نہیں ہے. انہوں نے اس لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا تاکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا باپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کرے گا, اعتبار نہیں کرے گا, بلکہ پھر بھی جھوٹا ہی سمجھے گا. اس لیے انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ اگر آپ ایویڈنس چاہتے ہیں بستی والے سے پوچھ لیں, وہاں نہیں جا سکتے تو جس قافلے کے ساتھ ہم مل کر آئے ان قافلے والوں سے لوگوں سے پوچھ لیں آپ. اور قسم اٹھا رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ,
لیکن تھے وہ سچے، جو واقعہ ہوا تھا ان کے سامنے ہوا تھا، لیکن یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر پھر بھی یقین نہیں آیا، حالانکہ وہ بات صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ کے پاس، جب اللہ نہیں بتاتا نبی کو بھی بات معلوم نہیں ہوتی۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت لکم انفسکم، سولا یسول التسویل، یعنی بات کو اچھا کر کے بتانا، اچھا کر کے دکھایا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام کو، یہ تم نے کہانی گھڑی، تم نے بات بتائی ہے، یہ تمہارے نفسوں نے خود گھڑا ہے، ایسی حقیقت میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر یقین تھا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ اچھا کر کے دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام کو۔ اچھا وہ پچھلا جو بات تھی اس میں ایک بات رہے گی، وما شہیدنا الا بما علمنا کی دو تشریحات تھی، ایک یہ ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے وہ ہم نے خود نہیں دیکھا بلکہ جو ہمیں بتایا گیا ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو، ایک معنی، اور دوسرا وما شہیدنا الا بما علمنا کا یہ معنی ہے کہ جو ہمیں معلوم تھا ہم نے اسی بات کی گواہی دی، وہ پہلے جو بات پوچھی گئی تھی ان سے وہ جو پہلے آ چکا ہے۔ قال فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی، تو قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ہم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے دین میں اس کی کیا سزا، تو ہم نے جو بتایا ہم نے وہی بتایا جو ہمیں معلوم تھا۔ وما شہیدنا الا بما علمنا کا دوسرا معنی کیا ہے کہ جو ہم نے سزا بتائی تھی کہ جو چوری کرے اس کی سزا ہمارے دین میں کیا ہے کہ اس کو رکھ لیجئے، ہم نے وہی بتائی جو ہمیں معلوم تھی۔ تو وما شہیدنا کی دو تشریحات ہیں، ایک تو جو ہم نے سزا بتائی ہم نے اپنی معلومات کے مطابق بتائی، اور دوسرا جو ہم نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے ہم نے خود نہیں دیکھا بلکہ جو ہمیں بتایا گیا ہم نے وہی بات بتائی ہے، ہم خود اس کے گواہ نہیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے خود یہ بات گھڑی ہے، اچھی کر کے دکھائی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے۔ فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، یہ دوسرا موقع ہے یعقوب علیہ السلام پھر صبر جمیل کہہ رہے ہیں۔ پہلے کب ہوا تھا؟ جب یوسف علیہ السلام کے بارے وہ لے کر آئے تھے تو وہاں بھی صبر کا مظاہرہ کیا، اور یہاں بھی کہا فصبر جمیل، یہاں بھی صبر جمیل کہا۔ تو صبر جمیل کون سا صبر ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ صبر جمیل سے مراد جس میں شکوہ نہ ہو اور صرف اللہ رب العالمین سے انسان گفتگو کرے، اور کسی مخلوق سے کوئی شکوہ، کوئی تہمت، الزام تراشی، کوئی جھگڑا، بس خاموش ہو جائے انسان، اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کا صبر ہے۔ وہ صبر نہیں ہے کہ لڑائی بھی کر لینی پھر کہنا میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، یہ کوئی صبر نہیں، بلکہ کوئی شکوہ نہیں، مگر صرف اللہ کے حضور فریاد ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ لے آئے گا بہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو۔ تو اب یہ اللہ پر اعلیٰ قسم کا اعتماد ہے، توکل ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ انہی الفاظ پر مفسرین نے کہا کہ جب پہلا موقع آیا تھا تو وہاں کیا کہا تھا کہ اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائیں اور تم غافل ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہاں فرمایا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا۔ جب وہ کہا تھا پھر وہی کچھ ہوا، اور جب یہ کہا تھا اللہ پر جب اعتماد کیا کہ اللہ سے مجھے بہت امید ہے، تو نہ صرف بنیامین آ گیا بلکہ یوسف علیہ السلام بھی آ گئے، اور تیسرا بھائی بھی آ گئے جو وہاں رک گیا تھا۔ تو یہاں جمیعہ سے مراد کون ہے؟ تینوں مراد ہیں، تینوں بیٹے مراد ہیں۔ تین کون؟ یوسف علیہ السلام بھی، بنیامین بھی، اور جو بڑا بھائی قال کبیرہم، جو بڑا رک گیا تھا وہ بھی وہ رک گیا تھا۔ تو کہا مجھے بہت اللہ سے امید ہے کہ اللہ لے آئے گا ان سب کو، ان یأتینی بہم، وہ لے آئے گا میرے پاس ان کو، جمیعا سب کے سب کو۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، العلیم الحکیم، سب کو جاننے والا۔ اس کو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے، اللہ جانتا ہے بالکل، اور اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا بنیامین بھی بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر اس نے اسے روک لیا تو حکمت پر روکا ہوا ہے، اگر یوسف میں یہ آنکھوں سے اوجھل ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے، تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو عمومی طور پر یہ دونوں صفات نا اکٹھی آتی ہوتی ہیں، علیم الحکیم یا علیم الحلیم بھی آتی بعض کا۔ تو اللہ جاننے والا ہے، جاننے کے باوجود اللہ حکمت والا ہے۔ تو پھر جو ہے ایسا ہی ہوا
جیسا اللہ پر اعتماد کیا، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ کہے نا کہ بھائی میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، جیسے کہ نبیوں کی دعاؤں میں آتا ہے نا، وما کنت بدعائک رب شقیہ، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ بوڑھے تھے نا، بہت بوڑھے تھے، بیوی ان کی بانجھ ہو چکی تھی، انتہائی بوڑھے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بیڑا عطا فرما، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وما کنت بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا۔ تو یہی اعلیٰ توکل ہے، یہاں بھی وہی ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، کیونکہ وہ علیم ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے۔ اتنی بات کہی، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی ان سے آگے بات نہیں بڑھائی، اور یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات میں بھی یہ ہمیں جو واقعات آتے ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ اب دیکھیں نا، بیٹا بعد کا لیٹ آتا ہے گھر میں تو باپ کہتے جوتا اٹھا لیتا ہے، ذرا سی بات کا۔ یہاں کیا ہوا، 3 بیٹے گم کر دیے انہوں نے اپنے بیٹوں نے، یوسف کو پہلے گم کیا، پھر بنیامین کو، اور تیسرا بڑا بھائی بھی وہاں چھوڑ کے آگے، اور اتنا حال، اور کتنے غمگین ہیں، برس سے یوسف علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، اور ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنا اپنا پارا ہائی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا ٹیمپریچر جنا لوز کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ اعلیٰ اخلاق بتا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اتنی بات کہی اور ان سے منہ پھیر لیا، بس کوئی اور آگے بات نہیں بڑھائی، کوئی ان کو اور مزید ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی اور ایسا کچھ نہیں کیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، لیکن چونکہ باپ تھے آخر، اور باپ کا ایک اپنا دل میں محبت اولاد کی اور جدائی کا غم، کہا وقال، کہا یا اسف علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر۔ یہ اسفا، اسف سے، اسفن سے، اسفن تو اصل میں تھا اسفی، اسفی، ہائے میرا غم یوسف کے بارے میں، یوسف پر۔ تو وہ غم کی شدت کو بڑھانے کے لیے وہ یا کو علی بنا دیا، یا اسفا، ورنہ اسفی تھا میرا غم، ہائے افسوس علی یوسف، یوسف پر، یا اسفا علی یوسف، کیونکہ اب نیا غم ملا تو نیا غم نے جو پہلا غم تھا وہ بھی تازہ کر دیا نا، پرانے زخم تازہ ہو گئے، پرانے زخم ہرے ہو گئے۔ تو اس نئے غم کی وجہ سے، بنیامین کی جدائی کی وجہ سے، پرانا یوسف کا غم بھی تازہ ہو گیا، پھر اس کا غم دوبارہ آ گیا، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کہتے میں بہت پچھلی صفوں میں تھا اور مجھے ان کے رونے کی آواز آ رہی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی شدت غم کی کیفیت کا اظہار ہے کہ ان سے منہ پھیر لیا اور اپنے یوسف بیٹے کو یاد کرنے لگے، یا اسف علی یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی اس کی دونوں آنکھیں، یعنی سفید ہونے سے مراد کیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، نور چلا گیا، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہوا، پس وہ کظیم، غم سے بھرا ہوا تھا۔ کظیم یہ مکظوم کے معنی میں ہے، بھرا ہوا، کاظم کا معنی بھرنا، تو غصہ پی جانا یا غم کو پی جانا، تو اندر سے بھر جانا، مکظوم، کاظم الاناء، برتن بھر دیا اس نے، تو غم سے وہ بھرا ہوا تھا مراد ہے، غم کی شدت سے اندر سے وہ بھرا ہوا تھا بالکل۔ تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے یا اسف علی یوسف کہا، اور ان کی حالت کیا تھی کہ وہ غم کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور کیونکہ وہ ایک برس تک وہ روتے رہے۔ تو یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ جو طبی غم ہے اولاد کا، اس کی جدائی کا غم اولاد کی، جیسے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے آتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار، اور آپ کا جو معصوم بیٹا ہے وہ آپ کی گود میں ہے، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ابراہیم، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزون، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے مگر وہی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی، لیکن اے ابراہیم تیری جدائی کی غم کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، بہت غمگین ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آقا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟
یعنی آپ تو ہمیں اتنی تسلیاں دیتے ہیں، ہمیں آپ اتنا صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ ہی اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، اس کی موت پر فرمایا اے عبد الرحمن حاضر رحمہ، یہ تو رحمت ہے، یہ آنسو غم کے آنا اولاد کی بنا غم میں، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کی جو بیٹی زینب رضی اللہ عنہا جب غزوہ بدر کے موقع پر اس نے اپنے خامد کو آزاد کرانے کے لیے ہار بھیجا تھا فدیے کے طور پر، جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم مقرر کی گئی، تو وہ ہار کون سا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا نکاح کے موقع پر، انہوں نے وہی ہار بھیج دیا اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے۔ جب آپ کے سامنے وہ ہار آیا تو ہار کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ تو میری بیٹی نے بھیجا ہے، اور بیٹی کی وہ کیفیت یاد کر کے کہ وہ کتنی اس وقت پریشانی میں اپنے خامد کی وجہ سے، اور وہ ہار بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ آنسوؤں کا اولاد کے غم میں آنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ کی رحمت ہے جو دلوں میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے اور اللہ نے صرف ایک حصہ تقسیم کیا مخلوقات میں، اور اسی ایک حصے کی رحمت کی بنا پر والدین اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ اولاد کی خاطر ایسا بے قرار ہونا، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ابراہیم خلیلی کیوں نہ ہو، خواہ وہ دیگر انبیاء کیوں، خواہ یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یہ کہ طبی غم ہے، اور یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ اولاد کی تکلیفوں پر والدین پریشان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ اکثر یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا برس تک اپنے بیٹے کو نہیں بھولے، وہ برس تک، حالانکہ کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 11 بیٹے تھے پاس ان کے، ان میں یوسف کا حقیقی بھائی بھی پاس تھا ان کے پاس، اور 10 بڑے کڑیل جوان بیٹے پاس موجود تھے، لیکن یوسف کا غم پھر بھی نہیں بھولا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے جو والدین ہیں ان کے ان فیلنگز کا احساس کرنا چاہیے ہمیشہ، کہ اس لیے ہمیشہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات ہمیشہ کیا کریں جس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، خواہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہ ہوں۔ والدین ہم سے کچھ نہیں مانگتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے محبت کے 2 کلمات 2 بول ہی کیوں نہ ہوں، ان کو خوش کرنے کے لیے جس سے ان کو خوشی ہو ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر دور ہیں تو روزانہ ان سے رابطہ رکھنا، روزانہ ان کو فون کرنا، روزانہ ان کو میسج کرنا۔ ہمارا ایک دوست ہے وہاں واٹر میں رہتا ہے، اس میں پوچھتا رہتا ہوں، کہتا ہے مہینے بعد بات ہوتی ہے، میں کہتا تم روزانہ اسے فون کیا کرو اپنے باپ کو، تو ان کے پاس ٹائم نہیں بھی تم وائس میسج بھیج دیا کرو، تو تمہیں نہیں پتا کتنی ان کو خوشی ہوگی تمہارا وائس میسج سن کر بھی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ والدین کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں، کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ غم کی شدت کی بنا پر ان کی آنکھوں کی بنائی ختم، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے، سب سے مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، لیکن یہ اولاد کا غم یہ طبیعی ہے، نبی کو بھی ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا عظیم نبی کیوں نہ ہو۔ فَهُوَ قَدِيرٌ، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا، شدید غم کی کیفیت میں تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، واو بھی قسم کریے، با بھی قسم کریے، تا بھی قسم کریے، یہاں تل اللہ کی قسم ہے۔ تفتؤ، آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تفتؤ، فتح یفتؤ، اس کے شروع میں ما آتا ہے، ما تفتؤ، لیکن یہاں ما چونکہ عموماً زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ما حذف کر دیا گیا۔ آپ مسلسل رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، تذکر، یاد کرتے، یوسف کو، اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تکون، آپ یہاں ان معذوف ہے، حتیٰ کہ آپ ہو جائیں حردن بیمار، او تکونا، یا آپ ہو جائیں من الحالکین، ہلاک ہونے والے، یعنی فوت ہو جائیں، یعنی آپ تو لگتا ہے کہ مرتے دم تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، اب بھی ہر لمحہ آپ کی زبان پر یوسف کا تذکرہ رہتا ہے، بھولتے نہیں، تو کیسے بھولے باپ؟ فوت ہو جائے نا کسی کا بیٹا یا بیٹی تو وہ سکون مل جاتا ہے، لیکن جو گم ہو جائے وہ کب اس کو سکون ملتا ہے؟ اسی کہا تو آپ تو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو بیمار ہی کر لیں گے یا پھر ہلاک ہی کر لیں گے اس کے غم کی وجہ سے۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، انما، بے شک، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، تو شکایت کے مراد فریاد کرتا ہوں، اپنا دکھڑا بیان کرتا ہوں، بسی، اپنی بے قراری کا، بس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیلانا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا کیا، اس سے جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سے انسان، مرد اور عورت پھیلا دیے۔
تو غم کو اس لیے کہ غم بھی انسان کے وجود میں پھیل جاتا ہے، ہر طرف غم. جب غم ہوتا ہے انسان کو بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو غم کی بے قراری، میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کا، وحزنی اور اپنے غم کا، اللہ اللہ کی طرف، اللہ ہی کے حضور میں اپنی شکایت کرتا ہوں. تو شکایت سے مراد اس کا فریاد کا اظہار کرنا. تو یہ جو جملہ ہے نا، اشکو بثی وحزنی اللہ، یہ اللہ کے حضور جو بھی فریاد کی جائے وہ عبادت ہوتی ہے. عبادت، دعا کو عبادت کہا گیا نا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. لوگوں کے سامنے کو بات کی جائے وہ شکوہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور جو بات کی جائے وہ مناجات ہوتی ہیں، وہ فریاد ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور اپنی دعا ہوتی ہے. تو یہ کرنا اس کی ترغیب دی گئی ہے. کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت کسی بھی اعتبار سے ہو، بس اللہ کے حضور فریاد رکھنا، اللہ کے حضور اس بات کو بیان کرنا، وہ دعا ہے اور وہ اپنی فریاد ہے اور وہ کرنے کا حکم دیا گیا. ہاں لوگوں کے سامنے نہ بیان کی جائے. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے. میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ یہ نبی تھے نا، اور پھر ان کو معلوم تھا کہ مجھے میرے بیٹے نے خواب بیان کیا ہوا ہے. کیا خواب تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک اس کی تعبیر تو ہوئی نہیں تھی. تو ان کو یقین تھا کہ یہ خواب سچا ہے، اور یہ جب تک یہ خواب پورا نہیں ہوتا کہ یوسف کو موت نہیں آ سکتی. تو ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ. اسی کہا کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا بنیامین بھی معصوم، اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے. اسی کہا کہ میں اس ساری بات کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں، تم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں تو ان سے منہ پھیر لیا اور اللہ کے حضور. اس لیے جب بھی ایسی پریشانی آئے، انسان لوگوں کی شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کے حضور کا شکوہ بیان کرے، اپنی فریاد رکھے. راتوں کو اٹھ کر تہجد کے موقع پر چلتے پھرتے کوئی بھی پریشانی، اللہ. تو ایک مومن کا کام ہر لمحہ اللہ سے وسپرنگ کرنا، ہر لمحہ، خاص طور پر تنہائی کے لمحات میں. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. ایسے بہت سے واقعات نبیوں کے، صحابہ کرام کے، تنہائیوں میں بیٹھ کر، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ عرش کے سائے میں اللہ اس آدمی کو بھی جگہ دے گا 7 خوش نصیبوں میں جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے انسان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ آج کل ہمارا موبائل سے تعلق ہے، اس کے بغیر ہمارا لمحہ ہی نہیں گزرتا. بچوں کا موبائل چھین کر دیکھے نا، وہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ سمجھو کہ اب دنیا ایسا تھم کر رہ گی ان کے لیے بس. تو ہر لمحہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ہم سمجھتے ہیں اذکر اللہ کا معنی ہے کہ ہو کیا جائے، نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہر لمحہ، چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو انسان. اور کوئی دکھ ہے، حتیٰ کہ آپ نے حدیث سنی گیا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے حضور اس کی فریاد کرو. تو ہمارے ہاں روزانہ تکلیفیں آتی ہیں، ہمیں روزانہ پر ہر لمحہ اللہ کے حضور، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رب سلم رب سلم. تو تکلیف ہے، کوئی موسم خراب ہے، کوئی پریشانی ہے، کاروباری ہے، کوئی، اللہ فوری اللہ سے مدد مانگنا. اور اللہ کا وعدہ ہے، جس نے کہا کہ میں اللہ کے حضور اپنی فریاد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى
فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله